الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں فرمایا تاکہ تم پریشان ہو جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کو نازل فرمانے کا مقصد صرف اور صرف انسان کا بھلا، اس کا فائدہ، اس کی کامیابی ہے۔ جس قدر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اس قدر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھیں گے۔ جس قدر اس قرآن سے، اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس قدر ہی پریشانیاں، مشکلات وہ ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ اب اس زمین میں تم سارے چلے جاؤ، میرے پاس سے جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میرے اس دین کی پیروی کرے گا، جو میری ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس پر کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آج ہم پریشان ہیں یا مشکلات کے اندر ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ کے دین سے دور ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا۔ جب ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وفا کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو بلا دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ اللہ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ ساری کی ساری کائنات اللہ کی باغی بن جائے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان، جن، کانوا علی افجری رجل واحد منکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ما نقص ذلک من ملک شیئا، اے میرے بندو، تمہارے سارے جن، انسان، اگلے پچھلے، یہ اس انسان کی طرح بن جائیں کہ جو سب سے بدترین ہو،
جس سے گندا، جس سے برا کائنات کے اندر کوئی نہ ہو۔ ما نقص ذالک من ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ میں ان کی عبادات، میں ان کی تسبیحات و تحلیلات، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، نہ کریں گے اپنا نقصان کریں گے، مجھے تو کچھ بھی نہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم، فرمایا کہ لوگوں اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر برائی کرتے ہو تو برائی کا نقصان بھی تمہیں ملنا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، مضبوط کریں۔ جس قدر یہ تعلق مضبوط ہوگا، جس قدر یہ دین کے ساتھ ہمارا رشتہ بہتر سے بہتر ہوگا، اللہ اتنی عزت دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ترقی وہ قومیں پاتی ہیں جو اللہ کے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور ذلت و رسوائی میں وہ گرتی ہیں جو اس قرآن سے تعلق توڑ دیتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ بنے تقریباً 2 سال، لیکن 2 سال کے اندر ایسی تبدیلی اور ایسی انقلاب ہے کہ اللہ کے بندوں کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہتا، ہر طرف اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا، اللہ کے قرآن پر عمل کیا۔ ٹیکس معاف کر دو، کہنے والوں نے کہا جناب ٹیکس معاف کر دیے تو ملک نہیں چلے گا، فرمانے لگے نہیں، ختم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صرف زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ لو، جناب ملک نہیں چلے گا۔ فرمایا ہمیں ایسا ملک چلانا ہی نہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے نہ چلتا ہو، ہمیں چلانا ہی نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم یہ نافذ کر دیا۔ نتیجہ اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہے، فراوانی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے اللہ عزت دے گا، اللہ آسانیاں فرمائے گا، لیکن اگر اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جائے گا تو اللہ کے بندو یاد رکھیے گا اس قدر ہی ذلت و رسوائی میں گریں گے، اس قدر ہی ہمارا نقصان ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا لوگوں جس نے ہمارے اس ذکر سے، ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے منہ موڑا، ہم اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں بڑی تیز تھیں، میں تو زمین پہ رینگنے والی کیڑی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، میری آنکھوں میں تو کوئی کمزوری نہیں آئی، آج اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے؟ جواب ملے گا اتت کا آیاتنا فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، تیرے پاس میرے فرامین آئے، فنسیتہا، تو نے ان فرامین کو بلا دیا، کوئی پرواہ تو نے نہ کی۔ جب تو نے میرے فرامین کی پرواہ نہ کی تو مجھے تیری کی پرواہ کیوں ہوگی؟
کذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی اسی طرح بلا دیا گیا ہے، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو یہ کب ہے کہ جب ہم دین سے اپنا تعلق کمزور کریں گے، اللہ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل القرآن امامہ یقودہ الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ یقودہ الی النار۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر چھوڑ کر آئے گا۔ امام بنانے کا مطلب اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کو آگے رکھو، جس طرح قرآن رہنمائی کرتا جا رہا ہے ویسے زندگی گزارتے جاؤ۔ یہ قرآن کو امام بنانا ہے، اپنی خواہشات، قوم و قبیلہ، علاقے کے لوگ، گلی محلے والے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، اس کی فکر نہ کر، اس کی فکر نہ کر۔ فکر صرف ایک رکھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ کسی دوسرے کی پرواہ نہ کر۔ یہ دنیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک ایسی حد ہے کہ جس حد کو تو کبھی پا ہی نہیں سکتا۔ یہ کبھی راضی ہوں گے نہیں، جب راضی نہیں ہوں گے تو پھر ان کو راضی کرنے کی فکر کیوں لگی ہے؟ اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر جو راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان کی پرواہ نہ کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، قرآن کو اپنا امام بنائیں۔ وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ يَقُودُ إِلَى النَّارِ، جو اس قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دے گا پھر یہی قرآن اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک کر آئے گا۔ اب پیچھے چھوڑنا، اللہ کے بندو اس کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا، قرآن کو اہمیت نہ دینا، اس کے ساتھ تعلق کو کمزور کر لینا، یہ سارا اس کو پیچھے چھوڑنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ ہم اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، اور قرآن پڑھنے والے ان کا خیال کریں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ، او کما قال علیہ السلام، کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ملعونہ، یہ ساری کی ساری لام تو پھٹکار ہے، ماں سوائے اس کے ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، وما والاہ، اور وہ لوگ جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے متعلقہ ہیں، جو ان کا خیال کرنے والے ہیں، یہ لوگ اس لعنت و پھٹکار سے بچے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دینداروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، تاکہ ہم اس لعنت و پھٹکار سے بچ جائیں اور ہم دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔